ڈاکٹر صاحبہ جیسے شاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ یہاں پہ انہوں نے بھیجنے شروع کر دیے تھے، انڈیا نے اپنے شپس بھیجنے شروع کر دیے تھے، ایگریشن شو کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی انہوں نے ہماری سی سائڈ سے. اگر یہاں پہ ایگریشن شو کرتے، یہاں پہ مس ایڈونچر ہونا تھا ایک تو ڈیفینیٹلی انڈیا کی طرف سے، لیکن یہ وار جو ہے پورے ریجن میں پھیل سکتی تھی کہ نہیں؟ یہ سمجھ لینا کہ انڈیا بالکل بیک آف کر گیا ہے تو میرا تو خیال ہے کہ یہ خام خیالی ہوگی. ایک تو ظاہر ہے کہ انڈیا میں بہت اینگر ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ وارفیئر کی طرف نہ جائیں، جو بھی وجوہات ابھی آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں، اور وہ بھی مجھے لگتا ہے فار ناؤ ایونچولی وہ شاید اس طرف بھی جائیں. لیکن جو میجر بڑا کنسرن ہے وہ تو میرے لیے تو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اور پاکستان لکھا ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ اس خط کی پھر کیا لمیٹیشن ہے. جو ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم فیسیلیٹیٹر ہیں لیکن ہم کسی کو فورس نہیں کر سکتے امپلیمنٹ کرانے کے لیے کچھ بھی جب تک دونوں فریق راضی نہ ہوں، اور انڈیا نے خلاف ورزی کی ہے. لیکن اس خلاف ورزی کو روکنے کے لیے ورلڈ بینک تو کچھ نہیں کرے گا نا. اور پاکستان نے کل پرائم منسٹر صاحب نے قصور میں جب وہ بات کر رہے تھے انہوں نے ان سم ویز ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا کہ ایکٹ آف وار ہوگا اگر انڈیا پانی روکے گا، اور انہوں نے تو بہت جذبات میں بات کی. انہوں نے کہا پھر ہم بگلیہار ڈیم تک بھی اڑا سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو بھی انڈیا کی طرف سے آپ کو اگریشن آئے گا وہ اب تھوڑا سا پیسو اور اوورٹ اگریشن ہوگا. فار ایگزامپل سنتاس معاہدے پہ وہ اس کی ابائنس ختم کریں. ابائنس کا کوئی سٹیٹس ہی نہیں ہے. یہ تو لیگلی یا تو آپ باہر نکلیں یا ری نیگوشیٹ کریں یا جو بھی کریں، بہرحال ابائنس کا تو کوئی سٹیٹس ہے ہی نہیں جو انہوں نے بنایا ہوا ہے. اس سے بھی اہم بات یہ کہ ویسٹرن بارڈر، کیا آپ ویسٹرن بارڈر پر سے زیادہ دیکھیں گے کہ انڈیا کے پاس جو اسٹریٹجک سپیس ہے افغانستان میں وہ پاکستان کے خلاف وہ زیادہ اگریسولی استعمال کرتا ہے. اور آلریڈی آپ نے دیکھا کہ کچھ اٹیکس وہاں سے بڑھے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس بات کا بھی اعتراف کیا تھا کہ وہاں پہ ایکٹیویٹی بڑھی ہے. میرے خیال یہ وہ فرنٹس ہوں گے. اینڈ آف کورس پھر انڈیا نے اب کے ان کی پریپیگینڈا مشینری بہت بری طرح ایکسپوز ہوئی ہے، اور اس وقت میرے خیال ہے کہ انڈیا مشکل میں بھی ہے، ایک ڈبل بائنڈ ہے، کیونکہ چائنا بھی بہت اٹس کم آن اسٹرانگ. تو نہ صرف یہ کہ چائنا واز راک سالڈ بیہائنڈ پاکستان، لیکن ابھی ان کے دوسرے بارڈر پر بھی چائنا نے بالکل واضح طور پہ اعلان کیا ہے کہ جو جنوبی تبت کا جو علاقے ہیں وہاں انہوں نے ان کو اپنے نام دیے ہیں، اور آج انہوں نے کیٹل کے لیے آ کر یہ ہمارے حصے ہیں. تو بیک فٹ پہ اس وقت انڈیا، لیکن کیا انڈیا اس بیک فٹ پہ رہے گا میں نہیں سمجھتی. اور تھرڈ بات آف کورس آج کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ از ہو ہی از، اور کیونکہ چائنا سے ان کے ٹریڈ تعلقات اس وقت کچھ بہتر ہوئے ہیں، ٹریڈ اگریمنٹ پہ وہ چلے گئے ہیں، ان سم ویز ٹیرفس کم ہوئے ہیں، تو انہوں نے ایکچولی جو ایپل کے ہیڈ ہیں ٹم کوک ان سے کہا ہے کہ آپ بھارت اپنی پروڈکشن نہ لے جائیں، آپ پروڈکشن یو ایس میں ہی رکھیں. تو اوور آل میرا خیال ہے کہ ملٹی پرونگ طریقے سے انڈیا اس وقت تھوڑا سا مشکل میں ہے، بٹ مجھے لگتا ہے کہ انڈیا پاز کرے گا، ری آرگنائز ہوگا، کوئی اور اسٹریٹجی بنائے گا، لیکن ہٹ بیک کرے گا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ کے خیال میں وہاں پہ انویسٹر جو ہے وہ تھوڑا سا جٹری ہوگا یا نہیں ہوگا، یا انویسٹمنٹس وہاں پہ انڈیا کے اندر رہیں گی اور اسی طرح چلتا رہے گا؟ انڈیا کے اندر جو کاروباری سلسلہ ہے یا انویسٹر ہے یا ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ اسی طرح رہیں گے وہاں پہ؟ انڈیا نے جب ہم 2019 میں آئی بال ٹو آئی بال سچویشن میں گئے تھے تو انڈیا سے فلائٹ آف کیپٹل ہوا تھا اور سبسٹینشیل ہوا تھا، اور جس کی وجہ سے انڈیا کو پھر انڈیا بلنکڈ، انڈیا کو پیچھے ہٹنا پڑا تھا. لیکن صحیح کہہ رہے ہیں خاقان صاحب، انڈیا کی جو اکانومی ہے وہ بہت بڑی بھی ہے اور بہت ریزیلینٹ بھی ہے. لیکن میں ایٹ دا رسک آف ریپیٹنگ مائی سیلف میں یہی کہوں گی کہ جو پاکستان کا ڈپلومیٹک فٹ ورک ہے یا جو پاکستان کو لاہے عمل بنانا ہے اس صورتحال میں وہ بہت زیادہ اہم ہے. انڈیا کو مورل شیمنگ ہوئی ہے یا وہ ایتھیکلی ویک گراؤنڈ پہ گیا ہے، میرا نہیں خیال کہ انڈیا کو ان باتوں سے فرق پڑتا ہے. اگر ان باتوں
فرق پڑتا تو انڈیا وہ سب کچھ نہ کرتا جو انڈیا کشمیر میں اس وقت کر رہا ہے. ہیومن رائٹس وائلیشنز بھی ہیں, ہیومینیٹیرین لا کی بھی وائلیشنز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آئی تھنک انڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ انسپائر ہوتا ہے اسرائیل سے. تو جب بریفنگز ہوئی تھیں میڈیا کی انڈیا میں تو نیو یارک ٹائمز نے باہر آ کر بالکل واضح طور پہ کہا تھا کہ انڈیا کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, انڈیا کوئی ایویڈنس نہیں پیش کر سکا. لیکن جس طور انڈیا بات کر رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ انٹرنیشنل جو اس وقت انوائرمنٹ بنی ہوئی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. تو میں دوبارہ آپ سے کہوں گی کہ پاکستان کے لیے بہت اس وقت کرٹیکل سچویشن ہے, باوجود اس کے کہ ملیٹریلی پاکستان نے اپنا اپر ہینڈ اسٹیبلش کیا ہے اور کسی نیو نارمل کو نہیں ہونے دیا واضح یہاں پر جو انڈیا کی اٹیمپٹ تھی ان سم ویز. اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ اسٹریٹجک بیلنس ڈیٹرنس ریسٹور ہوئی ہے خطے میں. لیکن میرے لیے ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز بہت اہم ہے یہ بات جاننا کہ اگر انڈیا انڈس واٹر ٹریٹی پہ واپس نہیں آتا, میڈیشن پہ نہیں آتا, کیونکہ انڈیا میں تو بڑی ریزسٹنس ہے جی. وہ تو اس بات پہ کہ ٹرمپ کی ٹویٹ میں کشمیر کا نام لیا گیا, اس بات پہ کہ امریکہ ثالثی کرے گا, پیپل ہیو ٹورن مودیز گورنمنٹ اپارٹ. مودی کے پاس کوئی ڈیفینس کہ پچھلے 20-25 سالوں سے انڈیا میڈیشن کو ڈینائی کرتا ہے, وہ انٹرنیشنلائزیشن آف کشمیر کو ریزسٹ کرتا ہے. وہ دنیا سے کہتا ہے یہ بائی لیٹرل ایشو ہے, ہم سے کہتا ہے یونی لیٹرل ایشو ہے. پھر یہ بھی میں گزارش کر دوں کہ دا بگیسٹ وائلیٹر of UN resolutions in the world is دو ممالک ہیں, ایک انڈیا ہے اور ایک اسرائیل ہے. تو یہ مورل ہائی گراؤنڈ وغیرہ کچھ انڈیا کو سوٹ نہیں کرتا. میرا تو خیال ہے کہ انڈیا سوچے گا کہ جو اس نے کیا ہے انڈس واٹر ٹریٹی پہ, کین انڈیا گیٹ اوے ود اٹ, کیونکہ یہ تو 2014-15 سے اس کی کوشش کر رہا ہے. ان کو یہ کھٹکتی ہے ٹریٹی. انہوں نے کب سے 16 سے کہنا شروع کیا تھا بلڈ اینڈ واٹر کانٹ فلو ٹوگیدر, پھر دے کیم اراؤنڈ اٹ, اس کو ٹویک کرنے کی بھی کوشش کی. اس وقت مجھے کوئی نہیں نظر آ رہا انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو اس حوالے سے کوئی سٹیپ لینا چاہتا ہو, کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایک ہی کنسرن ہوتا ہے کہ اگر ہماری بارڈرز اتنے ہاٹ ہو جائیں کہ ہم نیوکلیئر وار کا جو سایہ ہے وہ زیادہ گمبھیر ہو جائے تو دین دے موو ان. اور اب کے تو وہاں بھی انہوں نے 4 دن انڈیا کو یہ ٹائم دیا کہ آپ کو اگر پاکستان کی گاڈ فوربڈ پیٹی لگانی ہے تو لگائیں. جب tables turned, then the international community intervened, then the US intervened. اور یہ بھی آپ سمجھیے کہ a lot of this happened because China نے rock solid پاکستان کے ساتھ اپنی سپورٹ آئی. تو مجھے ابھی بھی میرا بہت یہ کنسرن ہے کہ ویسٹرن بارڈر سے آپ کے پاس تکالیف کا اضافہ ہوگا. وہ بہت زیادہ کوشش کریں گے آپ کو, آپ کی وہاں پہ ان سم ویز آپ کی سافٹ ویلی ہے وہاں آپ کو ہٹ کریں. اور سندھ طاس معاہدے کے بارے میں ہمارے پاس ایک ڈیٹ لائن ہونی چاہیے بھائی, یہ کب ریسٹور ہوگا. کیونکہ جو اگر آپ اف یو گو بائی واٹ شہباز شریف صاحب سیڈ, ہی سیڈ اگر یہ ریسٹور نہیں ہوتا, اگر وہ پانی روکتے ہیں تو ہم حملہ کریں گے یا ہم اس کا جواب دیں گے. لیکن اگر وہ اس کو ابائنس پہ رکھتے ہیں اور پانی نہیں روکتے, فی الوقت کچھ نہیں کرتے, پاز لیتے ہیں اور پھر ایونچولی وہ اسٹرکچرز بلڈ کرتے ہیں, کیونکہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس تو وہ تواتر کے ساتھ بنا ہی رہے ہیں نا. And then they also have designs on the Chenab River from Kabul. وہاں پہ وہ فنڈنگ کرتے کابل کی تواتر کے ساتھ کہ وہ وہاں پر ڈیمز بنائے, ہائیڈرو پاور پروجیکٹس بنائے. کل اگر کوئی اور صورتحال پاکستان کے پانی کے لیے ہوتی ہے تو یہ تو 2x سورڈ ہو جائے گی. تو میرا یہ تنازع شروع ہوا ہے, میرا یہی تھرسٹ ہے کہ ہمیں ایگزیکٹلی پتا ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح اس صورتحال کو آگے لے کے بڑھیں گے. ٹھیک ہے.